اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ سورۃ الانبیاء کی یہ 5ویں آیات سے تقریباً 10ویں آیات تک اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے جو مشرکین اور کفار نبی علیہ الصلاۃ پر اکثر بیشتر کیا کرتے تھے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے پراگندہ خوابوں کو جو رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں اس کو صبح قرآن کی شکل میں پیش کر دیتے ہو۔ پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ان کے اوپر ہو سکتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کو کہتے بھی تھے کہ اگر یہ پراگندہ خواب ہی ہیں تو پھر تو وہ میں بھی دیکھتا ہوں، دوسرا بھی دیکھتا ہے، تیسرا بھی دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کا قرآن کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو پھر کہتے تھے کہ یہ قرآن جھوٹ کا مجموعہ ہے، اور یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا نبی ہے۔ اور یہ بات کیونکہ ان کے ہاں بھی مسلم تھی، رسول پاک علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر ایک دوسرا کے اوپر جب یہ بات آتی کہ یار یہ اس بات کہنے سے خود ہمارے اوپر اعتراض ہوگا کہ ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، اور یہ قرآن اس کی زبان سے نکلا ہوا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس پر جب بات نہ بنتی، اس پہ دال نہ گلتی ان کی، تو کہہ دیتے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ شاعر کا بنا ہوا شعر ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو شاعر کہہ دیتے اور قرآن مجید کو شعری سے تعبیر کر دیتے، حالانکہ یہ بات بھی کوئی اچھی نہیں تھی، عقل میں آنے والی نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی شاعر اور شاعری نہیں پڑھی، تو پھر یہ کیسے شاعر کا قول ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر تو تعلیم والا ہونا چاہیے، جس کے پاس کسی سے سیکھا ہو، کسی سے علم حاصل کیا ہو، وہ شاعر بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو پوری زندگی کسی کے سامنے بھی اپنے تلمذ کے لیے گھٹنے نہیں ٹیکے، کسی کے سامنے نہیں بیٹھے، تو اس لیے یہ ان کا اعتراض بھی بیہودہ سا ہے، جھوٹا سا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ بات کیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ شاعر نہیں ہے، اگر سچا نبی ہے، تو پھر یہ ہمارے اوپر کوئی ایسی نشانی لے کر آئے ہمارے پاس جیسا کہ پہلے نبی لایا کرتے تھے۔ پہلے نبیوں کی جو نشانی معجزہ ہوتا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکلی تھی پتھر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا اور لاٹھی تھی کہ وہ عصا اور لاٹھی کبھی سانپ بن جاتی اور کبھی سمندر پہ مارتے تو راستہ بن جاتی، اور کبھی اس لاٹھی کے ذریعے سے پتھر سے پانی جاری ہو جاتا۔ تو اس طرح کا معجزہ یہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اگر یہی بات ہے تو اسی بات پر قائم رہو۔ یہ جتنی تم لوگ کہتے ہو کہ پہلے انبیاء کے پاس معجزات تھے، بالکل برحق تھے، لیکن
جن لوگوں نے معجزہ مانگا تھا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے لوگوں نے معجزہ مانگا، کیا وہ ایمان لائے تھے؟ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ سب نے انکار کیا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جادوگری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا اور لاٹھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا کوڑی کو مریض کو ٹھیک کرنے کا، کیا اس معجزے کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ سب لوگوں نے انکار کیا الا ماشاء اللہ۔ تو تم لوگ بھی جب معجزہ دیکھ لو گے نا، ہم اپنے نبی کو تمہاری چاہت کے مطابق معجزہ دے دیں، تم لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ اور جب معجزہ دیکھ کر کوئی آدمی، کوئی انسان انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب فی الفور آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چاہت کے مطابق جیسے تم چاہتے ہو معجزہ نہیں دکھائے گا، وگرنہ نبی علیہ السلام کے پاس ہزاروں معجزات تھے، علمی بھی تھے، روحانی بھی تھے، جسمانی بھی تھے، ظاہری بھی تھے، باطنی بھی معجزات ان کو دکھائے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہماری خواہش کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق معجزہ ہو۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور ایک ٹائم آئے گا یہ مر بھی جائے گا، بوڑھا بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ لوگ بھی آج کل یہی سمجھتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اس پہ پریشانیاں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب کے سب ایک تو انسان تھے اور پھر انسانوں میں سے مرد تھے، تو گویا کہ کبھی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا، اور نمبر دو کبھی عورت نبی نہیں بنی۔ عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی اور فرشتہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی کے جنس میں سے نبی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اس کے مانوس ہوں اور اس کے ذریعے سے رائے راست پر آئے، رائے ہدایت پر آئے۔ تو نبی علیہ السلام بھی مردوں میں سے ایک مرد ہے، عورت نہیں ہے، اور انسانوں میں سے ایک انسان کامل ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بوڑھے بھی ہوں گے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، اور ان ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کا وصال ہو جائے گا۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ جو اہل کتاب ہیں جن کی تم بڑی تعظیم تکریم کرتے ہو، ادب و احترام کرتے ہو کہ ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، ان سے ہی پوچھ لو کہ یہ واقعتاً تورات، انجیل، زبور کا یہی مسئلہ ہے کہ نبی ایک مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو وہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ایسا جسم رکھتا ہے نبی کہ جو کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو نبی بنا دیتے ہیں تو ہماری مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر جب نبی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم اپنے نبی کی کیا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہاری زبان کے اندر ہے، عربی میں ہے، پھر بھی تم لوگ پتہ نہیں سوچ نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پراگندہ خواب ہے، بل افتراہ، نہیں بلکہ یہ تو گھڑا گیا ہے،
نبی نے اس قرآن کو خود گھڑا ہے، جھوٹا ہے۔ بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر کا شعر ہے، اشعار ہیں۔ فلیأتنا بآیۃ، پس لے آئے ہمارے پاس ایک ایسی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے نبیوں کو دے کر بھیجی گئی۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اور نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ جب وہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو یہ کہاں سے لانے والے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر مگر مردوں میں سے جس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر خود تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب مسئلہ انسان کو معلوم نہ ہو، اہل علم سے پوچھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو، جاسدن، ایسا جسم، لا یأکل الطعام، جو کھانا نہ کھائے، ایسا جسم ہم نے نہیں بنایا ان کا، بلکہ انبیاء بھی کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے بھی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ان کو ایسا جسم بنایا جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ نبی بھی بچپن پر بھی گزارتا ہے، لڑکپن بھی گزارتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان کے ساتھ اپنے وعدے کو۔ فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی، یعنی انبیاء کو ہم نے نجات دی۔ ومن نشاء، جس کو ہم چاہیں، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزر جانے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟